السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، ڈیلی درس قرآن کے ذریعے تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد ہم سورہ بقرہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، جیسا کہ آپ خود جانتے ہیں۔ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے۔ مکی اور مدنی، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو صورتیں اور آیتیں ہجرت سے پہلے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ان کو مکی صورتیں یا مکی آیتیں کہا جاتا ہے۔ اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ان کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں مکی صورتیں بھی ہیں، مدنی صورتیں بھی ہیں۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ یہ قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے دوسری صورت ہے، اس لیے کہ پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے اور دوسری صورت سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ 40 رکوع پر مشتمل ہے اور اس میں 286 آیتیں ہیں، اور تھوڑا سا اختلاف اس کے اندر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ 286 286، یہ بعض کہتے ہیں کہ 287 یعنی 287 آیتیں ہیں۔ بہرحال سورہ بقرہ، بقرہ کے معنی ہیں گائے کے، بیل کے لفظ میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور گائے کو کہتے ہیں اصل۔ اس سورت کا نام بقرہ کیوں ہوا؟ چونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل کا وہ واقعہ نقل کیا ہے جس کا تعلق بقرہ سے ہے، گائے سے ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ ہو گیا تھا قتل کا، اور مقتول کی تلاش تھی، تو بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ ایک گائے کو ذبح کریں، اور انہوں نے بار بار سوال کیا۔ بہرحال آخر میں انہوں نے انشاءاللہ کہا، تو وہ گائے ان کو میسر ہو گئی، جس کی شرائط اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرطیں لگائی گئی تھی۔ بہرحال چونکہ اس میں گائے کا تذکرہ ہے، اس لیے سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تر احکامات اور کافروں، یہودیوں اور مشرکوں سے خطاب کرتے ہوئے بہت سی اہم ترین باتیں بیان کی ہیں۔ بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا، منافقوں کا اس میں بکثرت تذکرہ موجود ہے۔ سورہ بقرہ ایک بڑی اہم ترین صورت ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کو سیکھو کہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا حسرت اور محرومی ہے۔ یہ جملے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل غور ہیں۔ کیا فرمانا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو سیکھو۔ یہ نہیں کہا کہ صرف پڑھ لو، تلاوت کر لو، بلکہ سورہ بقرہ کو سیکھو، پڑھنا بھی سیکھو، اس کے معنی اور مطلب، اس کی تشریح اور تفسیر، اس سے حاصل ہونے والے جو اسباق ہیں، جو دروس ہیں، ان کو بھی جانو، تدبر کرو۔ سورہ بقرہ کو اپنے گھروں کے اندر پڑھو، اس لیے کہ سورہ بقرہ کا پڑھنا برکت ہے۔ اللہ اکبر! آج ہم اپنے گھروں میں رونا روتے ہیں، برکت نہیں ہے گھر میں برکت نہیں، ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہی نہیں۔ سورہ بقرہ کو پڑھیے اپنے گھر کے اندر اخلاص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھ کر تجوید اور ترتیل کے ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت کو اپنے گھروں میں جاری رکھیے، پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت کیسے آئے گی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورہ بقرہ کا چھوڑ دینا، اپنی زندگی سے اپنے گھروں میں پڑھنا چھوڑ دینا، اس کے معنی اور مطلب کو جاننا چھوڑ دینا، یہ سرکار نے فرمایا یہ حسرت اور محرومی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس قسم کی محرومی سے بچائے، اس حسرت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسری روایت جو سورہ بقرہ کے سلسلے میں ہے وہ ترمذی کی ہے،
اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. دو باتیں سرکار نے اس میں بیان فرمائی. ایک بات یہ بیان فرمائی کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کا مطلب یہ کہ جس طرح قبرستان میں تلاوت نہیں ہوتی، کہیں کبھی آپ نے دیکھا کہ قبرستان میں کوئی تلاوت کر رہا ہو؟ قبرستان میں کوئی، قبر کے اندر کوئی تلاوت نہیں ہوتی. یہ اور بات ہے کہ کوئی قبرستان کے باہر، لیکن قبر کے اندر جو ہے تلاوت نہیں ہوتی. سرکار نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. آج کتنے گھر قبرستان بنے ہوئے ہیں معاشرے میں، سماج میں ہمارے کتنے مسلمانوں کے گھر قبرستان بنے ہوئے جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہی نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدس کتاب نازل کی ہے، اور بالخصوص وہ سورہ بقرہ جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، اس سورت کی تلاوت ہوتی رہنی چاہیے. سرکار نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. سورہ بقرہ کو پڑھیے، شیطان بھاگے گا. جب شیطان بھاگے گا تو شیطانی حرکتیں گھروں میں نہیں ہوں گی، شیطانی شرارتیں گھروں کے اندر نہیں رہے گی، شیطانی اثرات گھروں کے اندر نہیں رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس صورت کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھروں میں ہم اپنا معمول بنائیں کہ ہم سورہ بقرہ کو پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.